حال ہی میں سعودی عرب کی طرف سے ایک ایسی شرمناک خبر آئی ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کو بے حد مجروح کیا ہے بلکہ ایک لحاظ سے انہیں استقلال میں مبتلا کر دیا ہے۔ سعودی حکام کافی عرصے سے دشمنان اسلام کے ساتھ ملنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اسرائیل کو کھلے عام تسلیم کرنے کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں ہونے والے مظالم اور غزہ کی پٹی پر جاری آپریشن پر بھی سعودی حکمرانوں کے منہ سے ایک فقرہ تک نہیں نکلا۔ صرف سعودی عرب پر ہی موقوف نہیں بلکہ کئی عرب ریاستیں اس معاملے میں اسرائیل کی مدد بھی کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن بھی دکھانا تھا کہ یہ عرب ریاستیں ایک اور عرب ریاست کو فتح کرنے میں یہودیوں کی مدد کریں گی، لیکن یہ خبر اتنی خوفناک ہے جس کو دیکھتے ہوئے اس کے نتائج کا اندازہ کرنا اور اس کو ذہن میں ترتیب دینا بھی اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا لگاؤ سعودی عرب کے ساتھ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر اور خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سعودی حکمران اسے بھی اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عالم اسلام کا مشترکہ ورثہ ہے جس پر کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ اس پر سعودی حکمرانوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اس قدر مقدس شہروں کا متولی بنایا ہے، لیکن ان کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کے شکر گزار تو کیا الٹا مغرور ہو رہے ہیں۔ سعودی حکمرانوں کی ملی بھگت اور سعودی حکام کی جانب سے بڑھاوا دینے کی وجہ سے ایک ایسی حرکت سرزد ہو چکی ہے جس کا کفارہ ادا کرنا شاید ہی ممکن ہو۔ ہمارے نزدیک یہ سعودیہ کے اقدام آنے والے دنوں میں بھیانک بن کر سامنے آئیں گے۔ اگر مسلمانان عالم نے اس وقت اپنی آواز بلند نہ کی تو شاید یہ سلسلہ مزید بڑھتا چلا جائے گا اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی ان دو عظیم ترین شہروں کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ خبر کیا ہے اور اس سے کون کون سے غلط افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہندوستان میں جاری مودی حکومت کی مسلمانوں سے دشمنی تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اسی مودی حکومت کی ایک ہندو عورت وزیر برائے اقلیتی امور اور خواتین اور بچوں کی وزارت کی منسٹر ہیں جس کا نام سمراتی ایرانی ہے۔ اس عورت نے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ سعودی عرب کا حال ہی میں دورہ کیا اور اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ ساتھ ہی یعنی سعودی حکام کی معیت میں یہ عورت بغیر سر ڈھانپے اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر مسجد نبوی اور حرم کعبہ کے صحن میں داخل ہوئی۔ ان دو مقدس ترین شہروں کے بارے میں ہمارے جذبات کیسے ہیں؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا تمام تر رجحان اور ہمارا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بابرکت شہر ہے اور اللہ رب العزت کا گھر یعنی حرم کعبہ ہے۔ ان مقدس ترین شہروں سے لگاؤ کا یہ معاملہ ہر مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ پروٹوکول کی آڑ میں یہ سارا کچھ کیا گیا اور اس معاملے میں ہندو انتہا پسند حکومت اور اس انڈین منسٹر کو بالکل بھی قصوروار نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ پروٹوکول کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ، مذہبی معاملات دنیا کے سیاسی معاملات سے ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور انہیں آگے ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ اس سے کروڑوں لوگوں کی وابستگیاں ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں قریب 1.5 کروڑ مسلمان نہایت حیرت اور صدمے کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ وقت تک یہ عورت مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر پوز مارتی رہی اور پریس کانفرنس کرتی رہی۔ اس دورے کو یہ جامہ پہنایا گیا اور یہ ڈرامہ کیا گیا کہ دراصل یہ دورہ بھارتی مسلمانوں کے حج عمرہ کے لیے کیا گیا جو یہاں بھارت میں کچھ عرصہ میں آنے والے ہیں۔ اس کی آڑ لیتے ہوئے اس عورت نے وہاں پر موجود بھارتی مسلمانوں سے ملاقات بھی کی جو عمرہ اور حج کے لیے یہاں پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا واضح فرمان موجود ہے جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوا۔ قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے، اے ایمان والو، مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس بھی نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہے
جس کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا خدشہ ہے۔ حرم کعبہ کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ البتہ سعودی حکام کی جانب سے انتہائی نازک اور اہم معاملے پر بڑی سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا، اور اس عورت کو یوں دورہ کرنے دیا گیا جیسے یہ کسی عام سی جگہ پر گھومنے پھرنے آئی ہو۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کو سیر سپاٹے کی جگہ نہیں، اور یہ بات سعودی حکام کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ ایک انڈین ہندو عورت کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں داخل ہونے کا پہلا واقعہ ضرور ہے۔ البتہ اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات سعودی عرب میں پیش آ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی ایک غیر مذہبی لڑکی نے مسجد نبوی میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ اس کی ساتھی بھی تھی۔ ان دونوں نے انتہائی واہیات مغربی لباس پہن رکھا تھا۔ سیکیورٹی پر مامور ایک اہلکار نے اسے روکا اور انہیں اندر جانے سے منع کیا، جس پر انہوں نے اچھی خاصی بحث کی۔ البتہ یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جو اس لیے رپورٹ ہو گیا کیونکہ انہیں روک لیا گیا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی ایک اور یہودی جو کسی اور ملک کے پاسپورٹ سے سعودی عرب پہنچا، وہ مسجد حرام کے اندر تک داخل ہو گیا، اور پھر اس نے وہاں پر ایک سیلفی لی جس میں اس نے خانہ کعبہ کو بھی دکھایا۔ یہ فوٹو بھی بے حد وائرل ہوئی، اور اس یہودی کو بھی وہاں سے گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں واضح حدیث ہے کہ جزیرہ نما عرب میں کسی یہودی کو نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کو نکال کر دوسری جگہوں پر آباد کروا دیا، اور کسی یہودی کو سعودیہ میں رہنے کی رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود سعودی عرب سرزمین پر نہ جانے کتنے لوگ جو یہودی ہیں وہ ویزے لے کر آتے ہیں اور سیر سپاٹے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے افراد کئی بار مسجد حرام میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس پاک سرزمین کی حرمت اور ان دو شہروں کا تقدس ان کی حرکتوں کی وجہ سے پامال ہو رہا ہے۔ اب یوں اسٹیٹ پروٹوکول کی آڑ میں جب ایک عورت کو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں داخل کر لیا گیا تو یہ سلسلہ چل نکلے گا، اور آنے والے دنوں میں یہ چیز نارمل ہو جائے گی۔ ہم مسلمان بھی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں، اور وہ آواز محض احتجاج کی نہ ہو بلکہ توانا آواز ہو، تاکہ سعودی حکمران اس معاملے میں ہوش کے ناخن لیں، اور آئندہ کے بعد اس طرح کے کسی بھی شخص یا خاتون کو جو غیر مسلم ہو مسجد نبوی یا مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دیں۔ یہ حرکتیں واضح طور پر قرآنی احکامات کے خلاف ہیں۔ اس عورت کا شہروں میں داخلے کا یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے، کیونکہ یہ عورت نہ صرف انتہا پسند حکومت کی منسٹر ہے، بلکہ یہ عورت اس سے پہلے بھی انڈیا میں کئی بار مسلمانوں کے خلاف زہر اگل چکی ہے، اور ایک انتہائی مسلم دشمن کے نام پر جانی جاتی ہے۔ اس وقت نہایت ضروری ہے کہ ہم اس معاملے پر ایک واضح اور سخت قدم اٹھائیں اور اپنی آواز سعودی حکمرانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دو مقدس ترین شہروں کی حرمت کو برقرار رکھے، اور یہاں کے متولیوں کو یہ عقل عطا کرے کہ وہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کی بے حرمتی میں اپنا حصہ نہ ڈالیں۔